السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، نہایت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اچھا، رمضان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا، کیونکہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ اچھا، رمضان کے اور بھی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ روزہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جلا دینا یا جل جانا، یہ اس کے مفہوم میں معنی میں آتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اب جب انسان روزہ رکھتا ہے، 12 بجے سے جو اس کا فاقہ شروع ہوتا ہے، 6 سے 7 کے درمیان یہ ہمارا چلتا ہے، تو جسم کے سارے خلیے گرم ہو جاتے ہیں، اس میں سے بھاپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور سارے سال کی جو گندگی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب افطاری کا موقع آتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیسی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں جلدی کرتے تھے۔ ایک صاحب جو ہے وہ چھت پہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے اذان دینے کے لیے، کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا وہ اذان شروع کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کرتے تھے، یا دودھ سے افطار کرتے تھے، یا پانی سے افطاری کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوتے ہی فوراً کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے دعا پڑھ کے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری انتہائی سادہ تھی، اور ایک آج ہم افطاری کرتے ہیں کہ دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس، روح افزا، دودھ سوڈا اور جوسز، کیمیکل والے جوسز، اور خوب ان کو ٹھنڈا کر کے رکھا جاتا ہے، اور جیسے ہی افطاری ہوتی ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی اور جوسز اور کولڈ ڈرنکس ہم پینا شروع کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک گلاس، ایک کے بعد ایک۔ اب وہ پیٹ اتنا بھر جاتا ہے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا کہ گرم گرم پکوڑے، گرم گرم سموسے، دہی بھلے اور دنیا جہان کی چیزیں، چکن پیس بھی ساتھ روسٹ کر لیتے ہیں، اور چانپے روسٹ کرتے ہیں، اور فش ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو بہت ہی پرتکلف دسترخوان، اور اتنی چیزیں کھانے کے بعد اب یہ شخص مسجد نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائے گا؟ جب اس کا 5 کلو کا پیٹ بھر جائے گا، اتنا وزن اس میں ہو جائے گا، تو اس سے اٹھا کیسے جائے گا؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائے گا؟ یہ مغرب کے، تو اپنے آپ کو سادگی پہ لے کے آنا۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پرتکلف افطاری کر لی اپنے اور دنیا جہان کی چیزیں کھائیں، تو سارا دن جو جسم کو فائدہ پہنچا تھا روزے کی برکت سے، جو جسم کے خلیے اندر سے ان کی گندگی صاف ہو رہی تھی، اور سارے سال کی گندگی روزے کی برکت سے جل رہی تھی، اس ساری افطاری کے وقت ایک دم ساری چیزیں جب ہم پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ سارا کا سارا اس کا بے فائدہ رہ جاتا ہے۔ جو جسم کو فائدہ ہوتا ہے سارا دن روزے کی برکت سے، وہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہماری افطاری بھی سادہ ہو، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری سادہ تھی۔ پھر نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں، تھوڑا ہلکا پھلکا اس وقت کھا لیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ پھر تراویح پڑھنی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اتنا زیادہ کھایا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس پی بھی ہوتی ہیں، اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تراویح پڑھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، تراویح بھی نہیں پڑھی جاتی، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو جب ہلکا پھلکا رہیں گے، تراویح پڑھیں دھیان سے، محبت سے، شوق سے، قرآن سنیں۔ تراویح کے بعد آ کے اب جس کا جو ذوق ہے، تراویح کے بعد کھل کے کھائیں، ٹھنڈے پانی بھی پئیں، جس کا جو ذوق ہے اس حساب سے وہ کھائے پیے، اور اس کے بعد جو ہے کوشش کریں سو جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں نوجوان جو ہے ساری رات جاگتے ہیں، تو ساری رات جاگیں تو کوشش کریں کچھ نفلیں بھی پڑھ لیں، کچھ تلاوت بھی ہو جائے، کچھ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے۔ پھر سحری کے وقت بھی کوشش کریں ہماری جو ہے سحری بھی پرتکلف نہ ہو، لیکن آج اللہ معاف کرے ہماری سحری بھی افطاری کی طرح پرتکلف ہوتی ہے، گھی والے پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان کی چیزیں سحری کے وقت میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں
کہ سارا دن تک اس کی کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں ہمیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ روٹی کھاتے تھے سحری کے وقت میں، اور زیادہ نہیں کھاتے تھے، ہلکا پھلکا کھاتے تھے. تو اسی لیے اپنی سحری بھی سادگی پہ لے کے آئے. تو جب یہ ہمارا کھانا سادہ ہوگا، افطاری سادہ ہوگی، سحری جو ہے وہ سادگی پہ آئے گی، تو اس کا جو پورے جو جسم کو فائدہ پہنچنا ہے، جو جسم کے خلیے اندر سے جو گندگی ہے سارا سال کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، روزے کی برکت سے جل جائے گی. تو یہ تو روزے کا جسمانی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور ایک ہے روحانی فائدہ، کہ انسان کو روزے کی برکت سے روحانی فائدہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کا سارا جسم روزہ رکھے، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، کان بھی روزہ رکھیں، دل و دماغ بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھیں، ہاتھ بھی روزہ رکھیں، پاؤں بھی روزہ رکھیں. یعنی ہمارے پورے جسم سے کوئی گناہ سرزد کوشش کریں کہ نہ ہو. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کر لیں فوراً. جہاں خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کر لیں. اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، سب کی توبہ قبول کرتے ہیں، سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اس مبارک مہینے کے اندر بندہ روزہ رکھتا رہتا ہے، اس کے گناہ جلتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا رمضان کا مطلب ہے جلا دینا. گناہ جلتے جلتے جب 30 روزے ہو جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. لیکن اس مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتے، جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے. ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو. لیکن شراب پینے والا بھی اگر اس مہینے میں توبہ کر لے گا تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. اور دوسرا وہ آدمی ہے جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ستاتا ہے، تو وہ اس بات سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لے گے. اور ایک وہ شخص ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ رمضان کے شروع میں ہی جب دل اللہ کی طرف متوجہ، اللہ سے توبہ کر لیں، بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ندامت کریں. تو اس طرح ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جب سارا جسم روزہ رکھے گا، سارے جسم اعمال کی طرف متوجہ ہوگا. اور ایک الحمدللہ رمضان کے مہینے میں فضا بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اعمال ہو رہے ہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے، نیک اعمال الحمدللہ، لوگوں کا دل اعمال کی طرف متوجہ ہے. تو انشاءاللہ اعمال کرتے کرتے خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے قبول کروائیں اللہ سے، کہ اللہ جس طرح جو ہے رمضان کے مہینے میں آپ نے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں ساری زندگی اپنے سامنے جھکنے کی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.